اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ العظیم۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور ناپ کو پورا کرو، اذا کلتم، جب تم کوئی چیز ناپ کر دو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، وزنوا، اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، صحیح درست ترازو کے ساتھ۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ بات چل رہی تھی کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اپنانے سے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بچنے سے انسان کلی طور پر مکمل کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان کو اپنایا جائے تاکہ انسان دنیا میں بھی سکون کی زندگی گزارے اور آخرت میں بھی کامیابی اور حقیقی کامیابی اس کا مقدر بنے۔ چند باتیں پیچھے ذکر کیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اسی وجہ سے برباد کیا گیا۔ اس قوم کے اندر بہت برائیاں پائی جاتی تھیں، لیکن ایک بہت بڑی جو برائی تھی وہ ناپ تول کے اندر کمی تھی۔ جب کسی چیز کو لینا چاہتے تو ترازو اور ہوتا، جب دینا چاہتے تو ترازو اور ہوتا۔ مطلب جب اپنا فائدہ ہے تو پھر کچھ اور طریقے سے، جب نقصان ہے تو کسی اور طریقے سے۔ تو اس چیز سے منع فرمایا گیا، کہا کہ سبھی کے لیے طریقہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ امت محمدیہ کو بھی اسی وسیلے اور واسطے سے منع فرمایا، ایسا نہ کرو جب کوئی چیز تم نے بدلے میں لینی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جس طرح کوئی بھی ایسا کام ہے جب خود اپنے لیے چیز لینی ہے تو بڑے ترازو کے ساتھ بڑے باٹ استعمال کر کے کسی اور انداز سے، اور جب دینی ہے تو پھر کسی اور انداز سے، تو ایسا نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح سے پیمائش کرنی ہے تو وہ بھی جیسے آج کل کپڑے میں ہے، تو کپڑے میں بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ جب میٹر کے ساتھ ہے، گز کے ساتھ ہے، تو جب کوئی چیز لینی ہے تو اور انداز سے، دینی ہے تو اور انداز سے، پیسے کسی اور پیمانے کے اور چیز جو ہے کسی اور پیمانے سے، تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تو ناپ تول کا تعلق ہے ترازو کے ذریعے سے، ناپنے کے ذریعے سے، لیکن اس کے اندر ہر ایک انسان آ جاتا ہے جو کچھ بھی کرنے والا ہے۔ یا تو اب کوئی وقت مقرر ہے 8 گھنٹے کا، اس کی بندہ تنخواہ لیتا ہے، یا اسی طریقے سے کام مقرر ہے جس کا اس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ تو کچھ بھی ہے جو معاہدہ ہوا، ایسا اس کوالٹی کا کام کر کے دو گے پھر اتنے پیسے ملیں گے، تو پیسے تو اتنے ہی لینا، لیکن اس کوالٹی کا کام کر کے نہ دینا، کم کام کر کے دینا ناجائز ہوگا۔ اسی طریقے سے وقت تو 8 گھنٹے مانگے جا رہے ہیں اور کم ٹائم دینا اور اس میں تنخواہ کا پورا لینا جائز نہیں ہوگا۔ تو ہر حوالے سے اس کے اندر ساری صورتیں آ جاتی ہیں۔ تو کہا کہ اس چیز کا خیال کرو، آخرت کا دن جو ہے وہ بڑا سخت ہے، اس میں سوال جواب اس کے حوالے سے ہوگا۔ اور کہا کہ یوم قیامت بڑا سخت دن ہوگا، انسان گرمی کی شدت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے پسینوں سے ایسے شرابور ہوگا، اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور غرق ہوگا، اور دھوپ سورج اتنا نزدیک ہوگا، انسان کی کھوپڑی ابل رہی ہوگی، بھن رہی ہوگی۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا کیسے انسان جواب دے گا؟ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ناپ تول کی کمی سے قحط ایسے آتا ہے جیسے زنا سے کینسر پیدا ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے وہاں کینسر عام ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں ناپ تول کی کمی جو ہے اور معاملات میں جو ہے بے انصافیاں آ جائیں وہاں قحط آنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں رزق کی برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ آج معاملات یہی ہیں، بہت محنت کرتے ہیں صبح سے شام، شام سے رات تک، لیکن ہمارے معاملات درست نہیں، ہم ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے، ہم کام صحیح انداز میں اور اصول کے مطابق نہیں کرتے۔ تو کہا کہ ہر چیز کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ وَلَا تَقْفُ، پیچھے نہ پڑو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، بے شک کان اور آنکھ اور دل
کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ یعنی اس میں ارشاد فرمایا اور بڑا بہترین اصول دے دیا۔ آج گھر گھر کی لڑائی، خاندانوں میں لڑائیاں، اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ شک و شبے کی بنیاد پر جس چیز سے اپنا تعلق نہیں اس کی کھود کرید میں پڑتے ہیں، اور پھر جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ویسے ہی بدگمانیاں شکوک و شبہات کی بنا پر رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو اس سے منع کیا ہے، کہا کہ دیکھو جب تک کسی چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کے پیچھے نہ پڑو، اور کہا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے جو سنے آگے بیان کرنا شروع کر، جو بات سنی آگے بیان کر دی، کوئی تحقیق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا اس سے پتہ چلا شرعی دلائل کے اعتبار سے شبے کی بنیاد پر کسی کے لیے سزائیں قائم نہ کی جائیں، شبے کی بنیاد پر کسی کے حوالے سے اپنے دل میں جو ہے برا سمجھ کر نہ بیٹھ جائیں کہ فلاں بندہ تو بہت برا ہے، اس کا کردار اچھا نہیں، صرف شبہات کی بنیاد پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہ کیا جائے، اور شرعی مسائل ہیں اور علاج معالجے کے مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، تو کسی کو بھی جو ہے اس انداز سے مشورہ نہ دیا جائے کہ بس بغیر تحقیق کے باتیں کرتے رہیں، اور اسی طرح سے خصوصاً دین اور شریعت کے حوالے سے بغیر تحقیق باتوں کو پھیلانا غیر مناسب ہے، اور اس کی توبہ بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ سماعت ہے، اچھا بصارت ہے، دل کا سوچنا ہے، ہر چیز کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ سماعت بصارت کو کہاں پر خرچ کیا تھا، کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھیں اور کہاں پر ان کو خرچ اور استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور شکر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں یہ نعمتیں صرف ہوں۔ اگر غلط جگہ پر صرف ہوئیں تو حساب کتاب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔